بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے، صرف اس کی ایک آخری سورۃ المرسلات کے علاوہ۔ باقی آج کے 29ویں پارے کی 10 صورتیں تلاوت ہوئی ہے۔ سورۃ الملک، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج، سورہ نوح، سورۃ الجن، سورۃ المزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ اور سورۃ الدہر۔ یہ 10 صورتیں آج کے اس پارے میں تلاوت ہوئی ہے۔ پہلی سورۃ الملک ہے اور یہ بہت بڑی فضیلت اور برکت والی صورت ہے۔ ہر مسلمان اس کی اہمیت سے اور اس کی برکت سے واقف ہے۔ حدیث پاک میں اس صورت کو سورۃ المنجیہ بھی فرمایا، نجات دینے والی صورت، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسلمان روزانہ پابندی سے سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ اس لیے جتنے اللہ والے نیک لوگ بزرگ ہیں وہ اہتمام کرتے ہیں کہ اس صورت کو باقاعدہ اپنے معمولات یومیہ میں شامل کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ سورہ ملک کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرے۔ یہ قبر کی تکلیف سے، عذاب سے انسان کو بچا دیتی ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بیان کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا اللہ نے موت بھی دی، زندگی بھی دی۔ کیوں زندگی دی؟ فرمایا لیبلوکم، تاکہ اللہ پاک تمہیں آزما سکے، جانچ سکے کون تم میں سے بہترین عمل لے کر آتا ہے۔ احسن۔ اب یہاں جو بات ہمارے لیے سمجھنے کی ہے کہ یہاں اللہ پاک نے احسن عملا فرمایا ہے۔ احسن کہتے ہیں اس چیز کو جو معیار میں اچھی ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کوالٹی میں، اور اکثر نہیں فرمایا، مقدار نہیں۔ اس لیے مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے ہاں بندے کے عمل کی کیفیت اور اخلاص کو دیکھا جائے گا۔ اگرچہ وہ تعداد میں، مقدار میں کم نکلے، لیکن اگر اخلاص اچھا ہوگا تو اللہ پاک اس کو بہت نواز دیں گے۔ اور اگر ایک بندے کے پاس اعمال کی کثرت تو ہے، اکثر و عملہ ہے، لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں تھا، اخلاص سے خالی تھا، تو پھر یہ کثیر اعمال شاید اس کو نجات نہیں دے سکے۔ جیسے حدیث کے درس میں کل کے بیان میں آپ نے حضرت مفتی صاحب کے بیان میں سنا کہ ایک بندہ آئے گا، فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے بھی نقل کیا کہ آئے گا تو نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن جب حساب کتاب شروع ہوگا تو پتہ چلے گا کہ فلاں کی غیبت کی، فلاں کو گالی دی، فلاں کو طعنہ دیا، فلاں کی چغلی کی۔ وہ لوگ آ کے ایک کر کے اس سے نیک اعمال لیتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اعمال ختم، اور پھر بھی لوگ آئیں گے تو اب کیا ہو؟ اللہ فرمائیں گے کہ اب ان کے گناہ لے کر اس کے نام اعمال میں ڈالتے جاؤ۔ تو کیا ہوگا؟ فرمایا آیا تھا نیکیوں کا پہاڑ لے کر، گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم چلا جائے گا۔ تو اس لیے عمل میں اخلاص بہت مطلوب ہے۔ یہ ماہ مبارک ہے، اس میں ہم میں سے ہر ساتھی اللہ پاک سے اخلاص مانگتا رہے کہ اللہ پاک سب کو ریاکاری جیسے گناہ سے بچائے۔ دوسری سورت سورہ قلم ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے قسم کھائی ہے قلم کی، نون والقلم، قسم ہے قلم کی، اس لیے کہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے کہ جو چیز قابل تعظیم ہو، قابل تکریم ہو، قابل احترام ہو۔ اور چونکہ قلم یہ آلہ علم ہے، علم کے اندر سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز وہ قلم ہے، اور اس قلم کی اہمیت سے اہل علم، جو حضرات علم سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اس کی اہمیت سے واقف ہیں۔ اس لیے دیکھیں اللہ پاک نے یہاں پر قلم کی قسم کھائی۔ مفسرین نے لکھا کہ اس قلم سے مراد قلم تقدیر ہے، وہ قلم جس سے تقدیر لکھی گئی بندوں کی، اس کی اللہ پاک نے قسم کھائی۔ پھر قسم کھا کے جو بات اصل آگے فرمائی، اس لیے کہ انسان جب بھی قسم کھاتا ہے
تو کسی نہ کسی بات پر کھاتا ہے کہ بھئی میں قسم کھاتا ہوں یہ کام ایسا ہوا ہے یا ایسا نہیں ہوا. تو یہاں اللہ نے قسم کھا کے کس بات کی قسم کھائی؟ تو وہ اصل جملہ آگے ہے، فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اے میرے حبیب محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق عظیمہ کے مرتبے پر. قسم کھا کے فرمایا کہ میرے آخری پیغمبر کے جو اخلاق ہے وہ اخلاق بڑے عظیم اخلاق ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق عظیم تھے اللہ کی نظر میں. اللہ نے اس کو عظیم فرمایا تو ان اخلاق کی کیا شان ہوگی. تو ایک مسلمان کے لیے اس کی زندگی میں، اس کے دن رات کے معمولات معاشرت میں اخلاق کی بہت بڑی حیثیت ہے، بہت بڑی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احسنکم ایمانا اکملکم ایمانا احسنکم خلقا. تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان اس بندے کا ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اب دیکھیں ایمان کو اخلاق سے جوڑ دیا ہے کہ ایمان اس کا کامل ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. تو آج ہم اپنے اخلاق پر محنت کریں، اپنے اخلاق کو بنانے کی کوشش کریں، اپنے اندر برداشت صبر کا مزاج پیدا کریں. تیسری سورۃ الحاقہ ہے. اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک نامہ اعمال کو تقسیم فرمائیں گے. تو اب خوش نصیب بندے وہ ہوں گے جن کو ان کا نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا؟ سیدھے ہاتھ میں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سیدھے ہاتھ میں جن کو ان کا نامہ اعمال ملے گا. اب دیکھیں یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہوگی کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا جس کو سیدھے ہاتھ میں ملا. اور انسان کا مزاج ہے کہ جب اس کو پتہ چل جائے کہ جی میرا کام ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا، مجھے نجات مل گئی، تو یہ خوش ہو جاتا ہے بہت زیادہ. اور جب خوش ہو جاتا ہے تو پھر کیا کوشش کرتا ہے کہ بھئی ہر ایک کو بتائیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، جیسے بعض خوش نصیب ہوتے ہیں، بھئی حج کی قرآن دازی ہو رہی ہے، اب 4 لاکھ درخواستیں ہیں، جانا 1 لاکھ نے. تو کسی کو میسج آ جائے کہ جی حج منسٹری سے میسج آیا کہ جی آپ کو مبارک ہو، آپ کا نام نکل آیا ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. تو اب دیکھیں اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے. یہ پھر سب کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو وہ میسج بھیجتا ہے اور یہ اطلاع دیتا ہے کہ جی میرا کام ہو گیا ہے. خوش ہوتا ہے نا، ایک خوشی کی بات. تو جب قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ہے. اس خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا. تو یہ بندہ کیا کرے گا؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، ایک ایک کو پکڑ کے کہے گا کہ یہ دیکھو ذرا میرا نامہ اعمال پڑھ لو، خوشی کے مارے یہ ذرا پڑھ لو. اور جو بد نصیب ہوں گے، محروم ہوں گے، فرمایا ان کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں ملے گا. تو یہ ایک پریشانی، ہلاکت کی علامت ہوگی. یہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ. کہے گا کاش یہ مجھے نہیں ملتا آج، اور کاش مجھے میری قبر سے، میری مٹی سے اٹھایا ہی نہیں جاتا، میں وہیں پہ پڑا رہتا. تو اتنا بڑا معاملہ منتظر ہے، آگے آ رہا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس دن کی تیاری کی بہت بڑی ضرورت ہے اور مشکل نہیں. یہ تو مغفرت کا، بخشش کا، اللہ کے نوازنے کے دن رات چل رہے ہیں. تھوڑی سی اللہ پاک کی طرف ہماری اگر توجہ ہو جائے، رجوع ہو جائے، یقین کرے اللہ پاک کی رحمت منتظر ہے. اس کے بعد سورۃ المعارج ہے. اس میں اللہ پاک نے اس بڑے دن کی، آخرت کے دن کی ہولناکی کو، اس دن کے ہیبت کو، اس دن کی سختی کو بیان کیا. آج دنیا میں انسان کے جتنے رشتے ہیں، انسان ان رشتوں میں بہت سارے رشتوں پہ فخر کرتا ہے. یہ ماں باپ ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ دوست ہے، یہ میرا خاندان ہے، قوم برادری ہے. یہ اللہ نے فرمایا وہ دن اتنا سخت ہے کہ انسان ان سارے رشتوں سے بیزار ہو جائے گا. اس کو جب اندازہ ہوگا کہ حساب کتاب شروع ہو گیا ہے اور ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے، رائی کے دانے کے برابر کا عمل آج اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ کہے گا کہ میرا جو بیوی ہے، بچے ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، اور وہ قبیلہ، وہ قوم جس کے پاس جا کر میں فخر محسوس کرتا تھا،
یہ سب اللہ پاک مجھ سے بدلے میں لے لے، لیکن مجھے آج اللہ پاک نجات دے دے۔ پھر ان رشتوں کی اور ان ساری چیزوں کی حیثیت ختم، انسان کو اپنی جان کی پڑ جائے گی۔ اس کے بعد 5ویں سورت سورہ نوح ہے۔ اس میں اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ پیغمبروں کے سلسلوں میں یہ وہ پیغمبر ہیں جن سے شریعت کا نظام اس کائنات میں چلا ہے۔ اس کائنات کے سب سے پہلے پیغمبر تو کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، جن کو ابو الانسانیت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ انسانیت کے بانی ہیں۔ لیکن اس کائنات کے سب سے پہلے صاحب شریعت پیغمبر، یعنی جن سے اس دنیا میں شریعت کی ابتدا ہوئی ہے اور شریعت کے احکامات چلیں، وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ اس لیے وہ تشریعی پیغمبر ہے سب سے پہلے، اور سب سے زیادہ عمر ان کو دی گئی، سب سے زیادہ اپنی قوم پر محنت انہوں نے کی ہے۔ 950 سال انہوں نے محنت کی، اور بہت ہی برا سلوک ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ تو ایک آدمی اگر کسی پر، آج ہم اپنے اوپر غور کر لیں، 1 دن 2 دن 3 دن محنت کر لے اور اخلاص سے محنت کر لے، اپنا وقت دے دے، جان دے دے، مال دے دے، سب کچھ کر لے، لیکن چوتھے دن وہ سامنے سے آدمی غلط جواب دے دے، کورا جواب دے دے، بدسلوکی کر لے، تو بتائیں دل پہ کیا گزرتی؟ کتنا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت زیادہ۔ تو 950 سال کی محنت کا اتنا برا صلہ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہونے لگے تو اللہ نے فرمایا اپنے ساتھ ایمان والوں کو بٹھا لیں۔ اب یہاں پر یہ تفصیل ہوئی ہے تفسیروں میں کہ اس کشتی میں کتنے لوگ بیٹھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، تو سب سے زیادہ عدد جو آتا ہے، سب سے زیادہ کہ 80 افراد تھے۔ یعنی 950 سال کی محنت کے بعد کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 افراد۔ کتنا دل دکھا ہوگا نوح علیہ السلام کا۔ پھر لوگوں کی بدسلوکی، بد زبانی، بری باتیں، برے القابات، جب دل بے چین ہو گیا تو مجبور ہو کر پھر کیا کیا؟ پھر اللہ پاک کے سامنے اپنی فریاد رکھی اور پھر اپنی قوم کو بددعا دی اور ایک ایک بات کھول کے اللہ کے سامنے رکھی۔ دیکھیں یہاں بڑی عجیب بات لکھی ہمارے علماء نے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے انسان کو مکلف کیا ہے اس کی طاقت کے بقدر، لہٰذا انسان کو زندگی کے جس مرحلے میں یہ محسوس ہو جائے، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ محسوس ہو جائے کہ یہ بات، یہ کام، یہ عمل، یہ چیز مجھ پہ اب بوجھ ہو رہی ہے دل پر، تو اس بوجھ کو اپنے دل پر نہیں رکھے، بلکہ وہ ساری فریاد لے کر کس کے سامنے بیٹھ جائے؟ اللہ کے سامنے۔ یہ سورہ نوح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیں 950 سال کی محنت کے بعد جب بوجھ آیا، تکلیف شروع ہوئی، تو پیغمبر کا طریقہ یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ سے تعلق رکھنے والا بندہ اس بوجھ کو اپنے سینے پر نہ رکھے، ساری فریاد، سارے احوال وہ اللہ کے سامنے کھول دے، اب فیصلہ اللہ پاک پہ چھوڑ دے کہ اللہ میں نے تو بہت صبر کیا، بہت برداشت کیا، بہت سہا، بہت سن لیا، اب نہیں ہو رہا، اب بوجھ ہو رہا ہے، اب تکلیف بڑھ رہی ہے، لہٰذا اللہ میں آپ سے فریاد کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سورۃ الجن ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے جنات کا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الجن ہے۔ اور ایک جماعت جنات کی آپ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی۔ آپ علیہ السلام طائف تشریف لے گئے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ مکے والوں نے جب بہت تنگ کیا، پریشان کیا، تو آپ طائف چلے گئے، جو مکہ سے قریب علاقہ ہے، وہاں گئے۔ اور چونکہ اس زمانے میں طائف مشہور تھا کہ وہاں کے لوگ مالی اعتبار سے بھی مستحکم ہے اور سمجھدار بھی ہیں، تو ایسا طبقہ عام طور پہ بات سنجیدگی سے سن لیتا ہے، کبھی مان بھی لیتا ہے۔ تو یہ بات محسوس کر کے آپ کو لگا کہ مجھے طائف جانا چاہیے، وہاں بات کرنی چاہیے، شاید وہ لوگ دعوت کو قبول کر لیں۔ لیکن اللہ کی شان، جب آپ وہاں گئے تو ان لوگوں نے جو معاملہ کیا وہ تو مکے والوں سے بھی بڑھ کر نکلے اور بہت ہی غلط قسم کا سلوک کیا۔ 3 بھائی وہاں کے سردار تھے اور ان سے آپ نے بات کی، اور تینوں نے بڑے ہی نامناسب جواب دیے آپ کو، اور کہا کہ آپ یہاں سے نکلیں۔
آپ جب طائف سے واپس ہونے لگے تو انہوں نے وہاں کے شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگایا، آپ کو پتھر مارے، آپ کے جسم مبارک سے خون نکلا، لہو لہان ہوا۔ آپ کے ساتھ صرف حضرت زید تھے رضی اللہ عنہ۔ اور خیر آپ یہ تکلیف کا سفر کر کے اور ایک انگور کے باغ میں آئے۔ اس موقع پہ ایک غلام تھا عداس نام کا، یہ دیکھ رہا تھا، یہ باغ میں کام بھی کر رہا تھا، اور دور سے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے، ایک بچہ اس کے ساتھ ہے، حضرت زید ابن حارثہ، اور لوگ ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ خود غلام تھا، کچھ کر تو نہیں سکتا تھا، تکلیف تو بہت ہوئی، لیکن حضور جب باغ میں آئے تو اس نے آپ کو باغ میں آنے دیا، آپ کو جگہ دی، اور پھر آپ کی خدمت میں پانی لے کر آیا، اور آپ کے لیے انگور کا ایک خوشہ لے کے آیا، آپ کو پیش کیا۔ تو اس جگہ پہ آج بھی مسجد ہے، مسجد عداس کے نام سے۔ تو یہاں سے جب آپ علیہ السلام واپس مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جگہ فجر کی نماز کا وقت ہوا۔ آپ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور قریب سے جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا۔ انہوں نے جب اللہ پاک کا کلام سنا قرآن، تو پہلی دفعہ ان کے کان میں آواز پڑی تو کہا رک جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ۔ قریب کے ایک درخت پہ جا کر یہ جنات بیٹھ گئے، 8 9 یا 10 تعداد تھی، اور یہ بیٹھ کر انہوں نے اللہ کے کلام کو بہت توجہ سے سنا، اور جب سنا تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ آخری کلام ہے جو اللہ کے آخری پیغمبر پہ اترنا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ شخص اللہ کے آخری پیغمبر ہے اور وہ آ چکے ہیں اور اللہ کا کلام اتر چکا ہے، لہٰذا انہوں نے حضور سے ملاقات نہیں کی ہے۔ دیکھیں یہ نکتے کی بات، ملاقات نہیں کی اس وقت، لیکن حضور سے قرآن سن کر اسی جگہ ایمان لے آئے، اپنے دل میں ایمان لے آئے کہ ہم اس پیغمبر پہ ایمان لاتے ہیں، اور یہاں سے واپس اپنے علاقے میں چلے گئے۔ نصیبین علاقہ تھا شام میں، اور یہ نصیبین آج بھی مشہور ہے کہ یہاں جنات کی بہت بڑی آبادی، جنات رہتے ہیں اس جگہ پہ۔ یہ لوگ وہاں نصیبین گئے، اور وہاں جا کر ان جنات نے دعوت دی اپنی قوم کو، اور ان سے کہا کہ اللہ کے آخری پیغمبر جن کا انتظار تھا وہ آ چکے ہیں مکہ میں، ہم تو ایمان لائے ہیں، تم بھی لے آؤ۔ ان کی محنت سے 60 جنات اور تیار ہوئے۔ یہ 70 جنات تیار ہو کر پھر حضور کی خدمت میں آئے اور حضور سے ملے، اور آپ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی۔ حدیث میں واقعہ ہے، بڑا تفصیلی ہے، کہ ایک صحابی آپ کے ساتھ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک عجیب عجیب سی آواز آتی تھی، کوئی نظر نہیں آتا تھا، لیکن حضور کسی سے بات کر رہے تھے۔ پھر جب آپ فارغ ہوئے آپ نے فرمایا یہ جنات تھے نصیبین کے جو ایمان لے آئے 70۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ اگر آپ کی دعوت کو یہ انسان قبول نہیں کرے گا، ہم دوسری مخلوق کو تیار کر لیں گے، وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے جو رات کی نماز ہے تہجد کی، اس کی اہمیت، فضیلت اور برکت کو بیان فرمایا۔ تہجد اس امت پر ابتداءً فرض تھی، ابتداءً شروع میں تہجد کی نماز فرض تھی، بعد میں اللہ نے تہجد کی فرضیت کو امت سے ختم کیا، لیکن حضور علیہ السلام کے حق میں تہجد آخر تک فرض رہی ہے، یہ علماء نے لکھا ہے۔ آخر تک حضور پہ تہجد فرض تھی، امت سے ساقط ہو گئی سہولت کے لیے۔ اب امت کے لیے یہ نماز نفل ہے، لیکن ہے بہت بڑی شان اور برکت والی نماز ہے۔ یہاں اللہ پاک نے اس کے 2 برکتیں ذکر کی قرآن میں، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ نے فرمایا اس تہجد کی پابندی کی 2 برکتیں، ایک تو یہ کہ اشد وطئا، یہ نماز پڑھنے سے انسان کا نفس کچل جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے یہ نفس کو کچلنے والی نماز اس لیے ہے کہ پڑھنی رات کو ہے، نیند چھوڑ کے پڑھنی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں۔ دن میں تو انسان سب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں نا، یا یہاں نہیں تو گھر میں تو کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو انسان لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہے اور دل میں آ رہا ہے کہ تیری تعریف ہو جائے، اور رات کو تو سب سو رہے نرم گرم بستروں پہ، ہمت بھی نہیں ہو رہی، پھر بھی اٹھ کے وضو کرنا ہے، پھر مصلی بچھانا ہے، پھر کوئی دیکھنے والا بھی نہیں کہ میری تعریف ہو کہ فلاں صاحب دیکھیں تہجد گزار ہے، تو وہ نفس مر رہا ہوتا ہے اندر سے۔
اور وہ اقوم قیلا. دوسرا فائدہ بڑا عجیب بتایا، فرمائے تہجد سے اللہ پاک انسان کی گویائی کو خوبصورت بنا دیتے، یہ انسان کی بات میں اثر ڈال دیتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہمارے اکابر بزرگ اہل اللہ نیک لوگوں کے بیانات ہوتے ہیں نا، آپ نے غور کیا ہوگا، یہ کوئی علمی نکتے بیان نہیں کر رہے یا قافیہ نہیں ملا رہے ہوتے کہ بھئی یہ ہوا وہ ہوا، سادہ بیان، لیکن اس سادہ بیان سے انسان کے دل پہ کتنا اثر ہوتا ہے. کبھی ہم غور کریں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان کی رات کا اللہ سے مانگنا ہے. وہ جو راتوں کو اٹھتے ہیں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَقْوَمُ قِيلًا، صبح جب یہ بندہ اٹھے گا اس کی گویائی میں اثر میں ڈالوں گا، پھر اس کی بات میں اثر ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ مدثر ہے، اس میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن جب مجرمین کو فرشتے پکڑ کر جہنم لے جا رہے ہوں گے تو ایمان والے ان سے پوچھیں گے، جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی کسی کو پولیس لے جا رہی ہے تو کہتے ہیں بھئی کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو جب مجرمین جا رہے ہوں گے ایمان والے کہیں گے ما سلککم فی سقر، بھئی کیوں تمہیں جہنم لے جا رہے ہیں، کیا ہوا؟ تو وہ 4 باتیں جواب میں کہیں گے، 4 جوابات دیں گے. پہلا جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. دیکھیں بات یہاں سے شروع ہوئی، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اہتمام نہیں تھا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کوئی مسکین غریب مستحق آ گیا، اس کھانے کی ضرورت تھی، ہمارے پاس وسعت ہوتی تھی پھر بھی ان کا خیال نہیں کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہر بحث کرنے والے کے ساتھ گھس کے بیٹھ جاتے تھے. جہاں بحث ہو رہی ہے بات شروع ہو گئی، اب مجھے کچھ نہیں پتا دین کے بارے میں، احکامات کے بارے میں، مسائل کے بارے میں، لیکن بحث جہاں پر موضوع چھڑ گیا تو میں جا کے اس کا حصہ بنتا تھا. دیکھیں یہ اتنا بڑا جرم ہے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور چوتھی وجہ یہ کہ آخرت کا یقین دل میں نہیں بیٹھتا تھا. سنتے تو تھے لیکن یقین نہیں آتا تھا کہ ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ ہم سب جمع ہوں گے. بس یہ 4 باتیں ہمارے لیے وبال بن گئی، آج جہنم جا رہے ہیں. اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، ان کو سب سے بڑا شبہ اس بات سے پڑتا ہے کہ بھئی ہمیں جب مٹی میں ڈال دیں گے، جسم مٹی ریزہ ریزہ ہو گیا، ذرہ ذرہ ہو گیا، تو ان ذروں کو کیسے جوڑ کے جسم بنائیں گے؟ یہ تو عقل میں نہیں آ رہی بات. اس وجہ سے فرمایا یہ لوگ نہیں مانتے. اللہ نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ان کو تو جسم پر سمجھ نہیں آ رہا نا کہ جسم کیسے بنے گا. ہم تو اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ جو انگلیوں کے پور ہیں نا، یہ جو پور ہیں، ہم انسان کے ایک ایک پور کو اسی طرح جوڑ کے بنائیں گے، اس میں بھی فرق نہیں ہوگا. اللہ پاک کی ذات تو قادر مطلق ہے. اس کے بعد سورۃ الدہر ہے، اس سورت میں اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے ابرار کا. ابرار کہتے ہیں نیک لوگ جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، مقربین جن کو کہا جاتا ہے. اب یہ جو ابرار ہوتے ہیں، اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، ان کی 3 صفات اللہ پاک نے ذکر کی ہے. اب دیکھیں اللہ اتنی مہربان ذات ہے کہ جب اپنے مقبولین کو بیان کرتے ہیں ان کی نشانیاں بھی بتا دیتے ہیں، یعنی اس امت کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ راستہ بند نہیں ہے، اگر تم بھی ابرار بننا چاہو تو آ جاؤ، ان صفات کو لے لو، میں تمہیں بھی بنا دوں گا. اب کیا نشانیاں ہیں؟ یوفون بالنذر. پہلی نشانی ابرار کی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی ذمہ داریوں میں غفلت نہیں کرتے. نذر کہتے ہیں جو چیز انسان کے ذمے پر واجب ہو جائے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ زکوٰۃ واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، قربانی واجب ہے، ماں باپ کا حق واجب ہے، بیوی بچوں کا حق واجب ہے، یہ سب اس میں آ جائے گا. جو انسان کی ذمہ داری ہے وہ اس پر لازم ہے، یہ اس کو پورا کرتے ہیں. نمبر 2 وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. ان پر ہر وقت آخرت کا خوف مسلط رہتا ہے، خوف رہتا ہے غالب. نمبر 3 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ لوگ مساکین کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، یعنی جو غریب مستحق طبقہ ہے، ان کو کھانا کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں. دیکھیں دوسری دفعہ یہ بات آئی، سورہ مدثر میں بھی آئی نا،
اور یہاں بھی آئی۔ آج امت اس معاملے میں بڑی کمزور ہو گئی ہے دوستوں، ہم میں عمومی اکرام اور مہمان نوازی کا مزاج بہت ختم ہو گیا، یعنی ایک ترتیب پہ آ گئے نا۔ اب رمضان ہے تو ہر ساتھی کہتا ہے بھئی افطار میں میرا حصہ ہو جائے، یہ تو چلو اب رمضان ختم ہو جائے گا، پھر اب مہمان آتا ہے، ساتھی آ گیا، مسجد میں جماعت آ گئی، کوئی مسافر آ گئے، کوئی وہ آ گئے، تو یہ نہیں ہے کہ ان کے کیا اکرام ہے اور پوچھنا ہے اور خیر خیریت ہے، پانی ہے، چائے ہے، ناشتہ ہے، کچھ ہے، یہ کچھ بھی نہیں رہا۔ ایک مزاج بالکل زندگیوں سے نکل گیا، بخل نے اس کی جگہ آج لے لی ہے، لہٰذا انسان کے اندر انفاق ہے ہی نہیں۔ ہم زکوٰۃ صدقہ فطر دے کر سینہ اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں جیسے باقی مال میں اب کوئی بھی حق نہیں رہا۔ یہ مزاج جو سخاوت کا ہے، اکرام کا ہے، انفاق کا ہے، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب